نصلی ونصلی علی رسولہ امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے جہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کلام جو انہوں نے اپنی امت سے کیا اسی کا تسلسل ہے یہ۔ کل ہم نے جو بات کی تھی اس کو ساتھ ملا کر کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے مٹی کے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور میں اپنے سے پہلی اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ میں تمہاری خاطر بعض ایسی چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات جو کی وہ یہ کہ مجھ سے پہلے جو اللہ کے رسول ہو گزرے موسیٰ علیہ السلام، جن پر اللہ کریم کی کتاب اتری تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور دوسری یہ کہ ایسی بعض چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ تو یہ جو حصہ ہے آیت کریمہ کا کہ ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اس پر دو طرح کی گفتگو کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا شریعت میں کچھ چیزیں جو حرام تھیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حلال کیا، اور دوسرا یہ کہ زمانے کے ساتھ چلتے چلتے خود بخود ہی لوگوں نے بعض حلال چیزوں پر پابندی لگا دی، بین کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان چیزوں کو حلال کر دیا، کیونکہ جب وقت گزرتا ہے نا، سال 2 سال 1 صدی 2 صدی 3 صدی وقت گزرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکامات جو ہوتے ہیں ان میں جو اللہ کریم قرآن کریم کے مضمون میں بیان کرتا چلا آ رہا ہے کہ لوگ اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں اور اپنی من مرضی کی چیزیں، اور وہ سینہ بسینہ چلتے چلتے اصل بات پیچھے رہ جاتی ہے
اور جو مروجہ ہوتی ہے، جو رواج چل جاتا ہے، اس کو ہی لوگ دین سمجھ لیتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے یہ معاملہ ہو کہ کچھ چیزیں تھیں تو حلال لیکن لوگوں نے حرام قرار دے دیا اپنے اوپر، یا کسی نے حرام قرار دے دی، پھر چلتے 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 وہ پکے ہو گئے اسی بات پر تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو حلال کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اس حصے سے یہ پتہ چلا کہ نبی جو ہے اس کو اللہ کریم نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ کل ہم نے جو گفتگو کی تھی اس میں میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ نبی کے پاس جو بھی طاقت، جو بھی قوت ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے، اپنی ذات کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ اتھارٹی جو اللہ کریم نے دی انبیاء کرام کو کہ نبی کی زبان سے جو نکل گیا وہ قانون بن گیا، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ تو نبی نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو پھر وہ امت کے لیے حرام ہے، حالانکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اصلاً کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، بس حرام کہہ دیا تو وہ حرام ہوگی، حرمت دے دی اس کو، بھائی یہ نہیں تو نے کھانا، تو وہ بین ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شراب جو پی جاتی تھی نا وہ حرام نہ تھی، اور آپ کے ایک معجزے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے تو وہاں پر لوگ وہ شراب پی رہے تھے، وائن پی رہے تھے، ویسے ہی پیتے تھے جیسے پیپسی اور کوک پی جاتی ہے، پسندیدہ مشروب تھا۔ تو جب وہاں گئے تو وہ وائن ختم ہو چکی تھی، تو آپ نے وہ جو پانی کا ڈرم ایک پڑا ہوا تھا جب منگوایا، اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ ساری وائن بن گئی جی۔ تو چونکہ اس وقت یہ حرام نہ تھی، حرام نہ تھی، تو یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے اس کو حرام قرار دیا کہ اب میری شریعت میں شراب حرام ہے، لیکن اس سے پہلے وہ حرام۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کریم اپنے نبی کو یہ اتھارٹی دے کر بیچتا ہے کہ تم حلال یا حرام کر سکتے ہو، لیکن اذن پیچھے اللہ کا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے، یاد رکھیے گا کہ نبی کوئی بات بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں کرتا۔ اور پھر دوبارہ یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یہ تقیداً کہا، جب کہ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی تھی کہ میں تمہارے لیے نشانی ہوں اور نشانی لے کر آیا ہوں، تو یہ تقیداً بات کی دوبارہ کہ میں تمہارے لیے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو کہ اب انکار نہ کرو، اللہ کو ماننے سے منکر نہ بنو، انکاری نہ کرو، بات مان جاؤ اور میری اطاعت اختیار کر لو کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے زندگی کو اس رنگ میں ڈال لو۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور وہ تمہارا بھی وہی رب ہے، بس اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغ کا زمانہ جب گزرتا رہا تو وہاں پر قبضہ تھا یہودیوں کا، اور یہودی بھی وہ اپنی مرضی کا دین جو بنا کر بیٹھے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر حق کی بات کی تو وہ سارے دشمن بن گئے، اور حکومت جو تھی پیچھے وہ رومن تھے، اور ان کے کئی مذہب تھے، کئی قسم کے بت بنا رکھے تھے انہوں نے، ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ بادشاہ کا بھی بت بنایا ہوا تھا، وزیروں کا بھی بت، جو بڑا تھا اس کا بت بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی، اور قربانی اور جو کچھ بھی سلسلہ چلتا تھا۔ تو یہودی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور بڑے بڑے عہدے پا رکھے تھے اپنا دین بیچ کر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر حق بیان کیا تو وہ جو اپنے ہی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ بھی مخالف ہو گئے، اور سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو مخالفت کی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ یہودیوں نے کی۔ تو آپ کے قتل پہ درپے ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے، تتیانوس اس کا نام تھا، اس کو قائل کیا، لالچ دے کر، مال دے کر، جو بھی، تم عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں جا کے ان کو قتل کر دو۔ ایک روایت یہ آتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ قتل کرنے کے لیے اس کے گھر میں چلا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا مدد کے لیے۔ تو ایک بدلی آئی اور اس بدلی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھا لیا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ، وہ آپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب ہماری جدائی کا وقت ہے، اب ہم قیامت کے دن ملیں گے۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 120 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ کتنی دیر آپ تبلیغ کرتے رہے، اور چند لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ آپ کو ساتھی ملے۔ تو جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو میرے جان کے دشمن ہو گئے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا، اور وہ جو ساتھی تھے آپ کے، ان کو اکٹھا کر کے آپ نے دعوت پہ کھانا تیار کیا، ان کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا اور ان کی خدمت کی، یہاں تک سارے کام کاج آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے، کھانا بنانا، کھانا لگانا، بلکہ یہاں تک کہ جب وہ کھانا کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے وہ جو حواری تھے 12، ان کے ہاتھ بھی خود دھلوائے اور ان کے ہاتھ کپڑا لے کر خود پونچھے۔ تو ان پر یہ بام بھاری پڑا، وہ ماننے والے تھے کہ ہم امتی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج کی رات جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس سے اگر آج تو نے کسی نے روکا تو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہ ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ خبر مل چکی تھی کہ آپ اب واپس آنے والے۔ تو سارے کے سارے وہ سن کر یہ خاموش ہو گئے۔ جب تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں بڑے مرتبے والا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں نے خود تمہاری خدمت کی، یہ محض اس لیے ہے کہ تم میرے سنت کے عامل بن جاؤ۔
آخری جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ تلقین کی اپنے ماننے والوں کو کہ میں ہر لحاظ سے تم میں سے بڑا ہوں، علم میں، مرتبے میں، مقام میں، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہاری خدمت کی، کس لیے کہ تم بھی میری سنت کے عمل بن جاؤ، اور خبردار تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑا نہ سمجھے، بلکہ ہر بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے۔ ہر بڑا یعنی کہ وہ جو میں انسان کے اندر ہوتی ہے نا کہ میں جی، اس میں کو توڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کی خدمت کی، اور یہ تلقین کی کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اور بلکہ یہ کہ ہر بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے جیسے میں نے تمہاری خدمت کی۔ تو یہ آخری نصیحت تھی، آخری پیغام تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، اور کہا کہ یہ آج خاص کام تھا جس کے لیے میں نے تم کو بلایا تھا، دعوت دی تھی، اور پھر یہ کہا کہ سن لو، میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم آج رات مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے ہاں دعا کرو کہ میرا یہ وقت ٹل جائے، میری اجل مؤخر ہو جائے۔ تو ان سب نے مل کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں، خشوع و خضوع کی جب وہ ماحول بنا، اور دعا مانگنے کے لیے جب وہ زبان کھولنا چاہتے تو وہ زبان نہ کھول پاتے۔ اللہ کریم نے ان کا دعا کرنے کی جو قوت تھی وہ سلب کر لی، کیونکہ امر تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت اب زمین پر اب ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو باوجود اس کے جب وہ دعا مانگنے کی کوشش کرتے تو غنودگی میں چلے جاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوگا تمہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم خود حیران ہیں، ہم ایک چھوڑ کئی راتیں جاگنے والے لوگ ہیں، لیکن آج سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ غنودگی کیوں چھا رہی ہے۔ تو وہ دعا نہ کر سکے، تو اللہ کریم نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، اور دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان میں سے ایک جو حواری تھا نا، آپ کا حواری کہتے ہیں ساتھی کو، اور ایک حواری کا معنی اور بھی ہے، خور سے یہ لفظ نکلا، خور کہتے ہیں سفید کو، سفید چٹا سفید، خور اسی سے خور ہے وہ جو جنت میں ملے گی مومنوں کو۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ دھوبی تھے جو آپ کو پہلے ماننے والے تھے، وہ کپڑوں کو دھویا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حواریون ہیں، ہم دھوبی ہیں، کپڑے کو سفید کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تم کو ایسا ہنر نہ دوں کہ تم لوگوں کے دلوں کو صاف کر دو۔ تو اس نسبت سے بھی حواری کہا جاتا ہے، اور حواری کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، مددگار، ساتھی بھی ہوتا ہے۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ان میں سے ایک حواری کو انہوں نے قائل کر لیا ہے مخبری کے لیے۔ تو اس نے مخبری کی جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ، مددگاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر وہ دشمن کو، یہودیوں کو اور فوج کو، رومن کو لے کر وہاں چلا گیا، سپاہیوں کو۔ انہوں نے وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے پکڑ لیا، اور پکڑ کر وہ جیسے وہ سولی کی طرف لے جانے کے لیے وہ باندھتے تھے، بیڑیاں ڈالتے تھے، سر پر کانٹے دار جاڑی جو کچھ بھی سلسلہ کار کیا، اور گھسیٹتے ہوئے اور دھکیلتے ہوئے اور تانے دیتے ہوئے کہ تو بڑا نبی بنتا ہے، اب تو دیکھ تیری کیا حالت ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو لوگوں کو زندہ کرتا ہے، تو اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، جیسے تانے دیے جاتے ہیں، تانے دیتے رہے، اور تکلیف کے ساتھ ان کو گزار کر وہ سولی تک لے گئے اور سولی پر لٹکا دیا۔ لیکن روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اندر گیا تھا نا لے کر، جب وہ باہر نکلا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے بنا دی، اور یہودی اور وہ رومن یہی سمجھتے رہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس کو پکڑ کر انہوں نے سولی چڑھا دیا۔ لیکن عیسائی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ شکل ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کریم نے کر دی۔
تو کیونکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، آگے آئے گی آیت کریمہ کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، اور اب وہ قیامت کے قریب جو آخری زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ پھر اپنی عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اتاریں گے، ان کا نزول ہوگا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور اسی لیے وہ صلیب جو ہے وہ ان کا مذہبی نشان بن جائے، عقیدت کا نشان ہے، وہ صلیب کو ہی پوجتے ہیں، صلیب کو سامنے رکھ کر ہی اپنی عبادت کرتے ہیں، گلے میں بھی صلیب لٹکاتے ہیں۔ لیکن قرآن جو بیان کرتا ہے، یہ سورہ مریم کا جو حصہ ہے، اس میں اللہ کریم نے کھول کر بیان فرما دی کہ جب انہوں نے معاملہ دیکھا تو اللہ کریم نے ان کو آسمانوں پر اٹھا دی۔ وہ آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔